برآمدے کے ایک کونے میں سجے تخت پر شمیم آرا بے سدھ سی بیٹھی تھی، 10 سالہ پاکیزہ ماں کی آغوش میں سر رکھے اپنی ذہنی تشنگی کو کسی حد تک کم کرنا چاہ رہی تھی۔ عمر کے اس حصے میں اسے یہ تو معلوم تھا کہ اس کی زندگی میں کچھ ادھورا ہے، کسی چیز کی کمی ہے جو اس کے دل کو بار بار ویران کر رہی ہے، مگر اس کے سبب کی کھوج لگانا اور مسئلے کو الفاظ کی مدد سے بیان کرنے کا گر ابھی اس کے پاس نہیں تھا۔ اس کی بڑی بہن سلمہ 12ویں جماعت کی طالبہ تھی، اس کے پاس الفاظ بھی تھے اور بیان کرنے کا گر بھی، مگر اس میں بیان کرنے کی ہمت نہیں تھی۔ شمیم آرا زندگی کے اس مقام پر کھڑی تھی جہاں اپنی 2 بیٹیوں کے علاوہ وہ ہر کسی سے مایوس تھی۔ وہ اپنی بے چینی کسے بتاتی اور کیوں کر بتاتی؟ امی، کل کے بعد ہماری زندگی خوشگوار ہو جائے گی؟ پاکیزہ نے ماں کی گود میں لیٹے لیٹے ہی سوال کیا، اس کی آنکھیں بند تھیں۔ 10 سال کے مسلسل کرب میں ایک یہی دن تو امید کی روشنی تھی، یہی انتظار تو ہمارا واحد سہارا تھا۔ اب وہ دن آ گیا ہے تو ہمارے غم کا دور بھی ختم ہو جائے گا۔ شمیم آرا اپنی بچی کے سنہرے بالوں پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے گویا ہوئی۔ ابا نے کیا جرم کیا تھا؟ معصوم ذہن کا دوسرا معصوم سوال، اور شمیم آرا کے 10 سال پرانے زخم پھر سے تازہ ہونے لگے تھے۔ کبھی زخم بھرے ہی نہیں تھے، جیسے تب تھے ویسے ہی اب بھی تھے۔ غلام احمد کا ایک ہی جرم تھا کہ اس نے کوئی جرم نہیں کیا تھا۔ اس کی ویران آنکھیں مزید ویران لگنے لگی تھیں۔ سفید چادر کے حالے میں پیلا چہرہ حالات کی شکست اور ریخت کے سبب کمزور سا ہو گیا تھا، یوں لگتا جیسے سارا خون نکال لیا ہو۔ لیکن سزا تو تب ہی دی جاتی ہے جب جرم کیا ہو۔ اگر ابا نے کوئی جرم نہیں کیا تھا تو 10 سال سے جیل میں کیوں ہیں؟ ایک اور معصوم سوال۔ یہ دنیا ہے، یہاں سزا کے لیے جرم کا ہونا ضروری نہیں، یہاں کوئی معیار نہیں ہے، کوئی اصول نہیں ہے، جو ہونا ہے وہ ہوتا ہے، اور تم اپنے ذہن پر اتنا زور نہ ڈالو، پاگل ہو جاؤ گی۔ اب کی بار اس کی بڑی بہن سلمہ نے جواب دیا تھا، جو برآمدے سے منسلک کمرے میں چارپائی پر بیٹھی کسی میگزین کا طواف کر رہی تھی۔ کمرے کا دروازہ تخت کے بالکل سامنے تھا اور شمیم آرا بڑی آسانی سے سلمہ کو دیکھ سکتی تھی، جو رنگ برنگے پھولوں والی سفید قمیض پہنے ہوئے تھی اور اپنے لمبے بالوں کو چوٹی میں باندھ رکھا تھا۔ اس چھوٹے سے گھر میں ہر طرف خاموشی تھی، آواز بآسانی گھر کے ہر کونے تک پہنچ سکتی تھی۔ آپ لوگ ہر بار مجھے ٹال دیتے ہیں، اب تو ابا رہا ہو جائیں گے، اب تو بتا دیں، میں جاننا چاہتی ہوں کہ وہ کون سا جرم تھا جو ابا نے کیا ہی نہیں تھا اور سزا بھی مل گئی۔ روز روز کی اس الجھن سے نجات پانے کے لیے پاکیزہ نے صاف الفاظ میں سوال کر ڈالا۔ یہ سپہر کا وقت تھا، عام طور پر تو شمیم آرا اس وقت سلائی مشین کے آگے ہوتی تھی، مگر آج اس گھر اور گھر والوں کی طبیعت میں ایسی سستی تھی کہ جینا اور سانس لینا بھی بے وجہ معلوم ہوتا تھا۔ جی چاہتا تھا کچھ نہ کریں، صرف دیکھتے رہیں، بیتتے لمحوں کو، لمحوں کی ساعتوں کو۔ انتظار تھا، مگر جی چاہتا انتظار بھی نہ کریں، کیونکہ انتظار بھی حد سے بڑھ جائے تو وہ اضطراب باقی نہیں رہتا۔ بتا دیں امی، کب تک چھپائیں گی؟ اب تو بتا دیں کہ زندگی کس کرب اور درد کا نام ہے۔ سلمہ ہنوز میگزین کے صفحات پلٹنے میں مصروف تھی، چہرہ بے تاثر تھا، جیسے وہ تاثرات کا مظاہرہ کر کر کے تھک چکی تھی، اور اب جذبات کا اظہار چہرے کے تاثرات سے کرنا ناممکن تھا، یا شاید بے فائدہ۔ وہاں چند لمحوں کی خاموشی تھی، پھر شمیم آرا نے بولنا شروع کیا تو گھر کی دیواریں بھی دم سادھے اسے سننے لگیں۔ اس کی آواز کسی کھائی سے آتی ہوئی معلوم ہوئی۔ سامعین کرام، آپ سن رہی ہیں ایک دلچسپ اور شارٹ اردو کہانی جس کا نام ہے خاموشی۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئے گی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل مائی وائس سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ شیریں تمہارے ابا کی اکلوتی بہن تھی۔ تم 2 سال کی تھیں جب وہ چل بسی۔ بیچاری کب تک زندگی کے بوجھ تلے دبی رہتی؟ آخر ہمت جواب دے گئی اور اپنے سارے غموں سمیت وہ اس جہان سے رخصت ہو گئی۔ اس کی ایک ہی اولاد تھی، آمنہ نام تھا تمہارے ابا کی بھانجی کا، بہت محبت کرتے تھے اس سے۔ جب وہ 12 سال کی تھی تو شیریں کو طلاق ہو گئی تھی، تب میں اس گھر میں بیاہ کے آئی تھی۔ میں نے ہمیشہ غلام احمد کو اپنی بھانجی پر جان چھڑکتے اور اپنی اولاد کی طرح محبت کرتے دیکھا تھا۔ بہن ذہین تھی، پڑھ لکھ کر کچھ بڑا کرنا چاہتی تھی۔ اس چھوٹی سی دنیا میں رہتے ہوئے بھی اس نے اپنی ایک بہت بڑی دنیا بنا لی تھی، خوابوں کی دنیا۔ وہ جنونی تھی اپنے خوابوں کے پیچھے۔ شمیم آرا مسلسل پاکیزہ کے بالوں میں ہاتھ پھیر رہی تھیں،
اور کسی غیر مرئی نقطے پر نظریں جمائے الفاظ کے دھارے کے ساتھ بہتی چلی جا رہی تھی۔ ادھر سلمہ ہر چیز سے بے پرواہ معلوم ہوتی تھی، مگر سن تو وہ بھی رہی تھی۔ وہ کہا کرتی تھی کہ وہ کروڑ پتی بنے گی اور پھر ہم سب کو یہاں سے کہیں دور لے جائے گی۔ وہ کہتی تھی کہ محنت سے تقدیریں بدل جایا کرتی ہیں۔ دو آنسو اس کی گال پر لڑکتے نظر آئے۔ غلام احمد نے ہر معاملے میں اس کا ساتھ دیا، اس کی ہر خواہش پوری کی، مگر پھر اس کی ایک نا سمجھی اسے لے ڈوبی۔ اس کے کالج میں ایک لڑکا پڑھتا تھا، وہ کہا کرتی تھی کہ اسے اس لڑکے کی سوچ پسند ہے، کہتی تھی کہ وہ اسے اس کے خوابوں کا پیچھا کرنے کو کہتا ہے، وہ اسے اپنی منزل پا لینے کو اکساتا ہے، وہ اسے روایتی لوگوں کی طرح بڑا سوچنے سے روکتا نہیں ہے۔ وہ اس سے محبت کرنے لگی تھی، اور بقول آمنہ کے وہ لڑکا بھی اسے اتنا ہی چاہتا تھا۔ محبت تو جائز تھی، مگر اس معصوم سے غلطی یہ ہوئی کہ وہ نکاح کر کے بھاگ گئی۔ اسے لگتا تھا کہ یہاں اسے کوئی نہیں سمجھ سکے گا۔ وہ غلام احمد کو، شیریں کو اور ہم سب کو چھوڑ کر بھاگ گئی۔ ادھر شیریں کے سسرال والوں کو اور اس کے سابقہ شوہر کو جب یہ پتہ چلا تو ان کی سوئی ہوئی غیرت جاگ اٹھی۔ انہوں نے شیریں کو ہر طرح سے ذلیل کیا۔ پہل تو وہ بہت بولتی، چیختی تھی، چلاتی تھی، کہتی تھی کہ اس کی معصوم بیٹی نے کوئی ایسا بھی گناہ نہیں کیا کہ اسے اس حد تک رسوا کیا جائے، مگر پھر تھک ہار کر خاموش ہو گئی۔ جب آپ کی کوئی دلیل نہ سنی جائے، نہ سمجھی جائے، تو خاموشی سب سے بڑی دلیل ہوتی ہے۔ یہ دلیل صرف رب کی عدالت میں کام کرتی ہے، اور وہ عدالت بہترین عدالت ہے۔ 45 سالہ شمیم آرا اپنی زندگی کے ہر تجربے کو الفاظ اور جملوں کی شکل دینے کی سعی کر رہی تھی، مگر کیا الفاظ سے کیفیات بیان کرنا اتنا آسان ہوتا ہے؟ خاموشی کی دوسری وجہ مجبوری بھی ہوتی ہے امی۔ اگر معلوم ہو کہ صفائی پیش کرنے سے آپ پر لگے الزام ہٹ جائیں گے تو خاموش رہنا بہت مشکل لگتا ہے۔ اگر معلوم ہو کہ سننے والا آپ کی بات پر یقین کرے گا تو خاموش نہیں رہا جاتا۔ پھپھو کے معاملے میں نہ تو کوئی سننے والا تھا اور نہ ہی یقین کرنے والا۔ سلمہ کی آواز نے ماحول کی ویرانی کو قدرے کم کیا جو ہنوز رسالہ کھولے بیٹھی تھی، جانے پڑھ بھی رہی تھی یا نہیں۔ 2 ماہ بعد آمنہ نے تمہارے ابا کو فون کیا تھا، کہا کہ بہت خوش ہوں اور میرا شوہر بہت اچھا ہے، میں اپنی مرضی کی زندگی گزارتی ہوں، کسی چیز کی کمی نہیں ہے، اور بہت جلد آپ سے اور اماں سے کیے گئے وعدے بھی پورے کر دوں گی۔ انداز سے لگتا تھا کہ شرمندہ ہے۔ اس نے غلام احمد اور شیریں سے معافی بھی مانگی تھی، ملنے کی خواہش بھی ظاہر کی تھی۔ غلام احمد اور شیریں نے تو معاف کر بھی دیا، مگر اس کے ابا اور شیریں کے سسرال والوں کے لیے یہ غیرت کا مسئلہ بن گیا تھا۔ خوب آگ بگولا ہوئے کہ کتنے بے غیرت لوگ ہیں، لڑکی نے بھاگ کے شادی کی اور یہ اسے معاف کر رہے ہیں، بلکہ ملنے جلنے تک کی اجازت دے دی۔ غلام احمد کی بھانجی کے لیے محبت نے اسے موم کر دیا تھا۔ چند دنوں کے بعد شیریں کے دیور اور اس کا سابقہ شوہر آیا۔ رویہ پہلے کی نسبت نرم تھا۔ کہا جو بھی ہو اپنی اولاد ہے اور غلطی کچھ اتنی بڑی بھی نہیں کہ تعلق ہی ختم کر دیا جائے۔ انہوں نے نہ صرف غلام احمد کو آمنہ سے ملنے کی اجازت دے دی، بلکہ یہ بھی کہا کہ وہ خود بھی اس سے ملنے کے لیے آئیں گے۔ آمنہ تک یہ پیغام پہنچا تو وہ بے حد خوش ہوئی، ٹرین کی پہلی ٹکٹ کروائی اور فوراً پہنچی۔ اس کا شوہر بھی اس کے ساتھ تھا۔ غلام احمد خود اسے لینے گیا تھا۔ اس روز میں نے اس کی آنکھوں میں وہ اداسی دیکھی تھی جو پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ وہاں تاسف تھا۔ جاتے جاتے اس نے 2 بار مڑ کر دیکھا تھا، جیسے کہہ رہا ہو کہ مجھے روک لو ورنہ تم سب الم کے سمندر میں دھکیل دیے جاؤ گے، مگر ہم میں سے کسی نے اسے روکا نہیں۔ وہ چلا گیا اور پھر 10 سال کے بعد کل واپس آئے گا۔ وہ پہلے اسے اس کے باپ کے گھر لے کر گیا۔ وہاں اس کا باپ اور چچا اس کے انتظار میں تھے۔ انہوں نے پہلے تو آمنہ اور اس کے شوہر سے والہانہ محبت کا اظہار کیا، مگر موقع پاتے ہی اپنے مقصد کی تکمیل کی۔ شیریں کے چھوٹے دیور نے پستول نکالی اور بڑے خوابوں والی معصوم سی لڑکی کو اس کی بڑی خواہشوں کے ساتھ ہی قبر میں اتار دیا۔ وہ مر کر قبر میں اتری اور ہم زندہ ہی گور میں ڈال دیے گئے، کیونکہ اس نے پستول تمہارے ابا کے ہاتھ میں دے دی تھی۔ دیکھنے والوں نے جب یہ منظر دیکھا تو یہی سمجھے کہ یہ قتل غلام احمد نے ہی کیا ہے۔ سب نظروں کے سامنے تھا، ایک جوان لڑکا اور لڑکی کی لاش، پسینے سے شرابور غلام احمد جس کے ہاتھ میں پستول بھی تھی، اور منافقت کا عزلی مظاہرہ کرتے شیریں کے سسرال والے جنہوں نے پہلے سے ساری منصوبہ بندی کر رکھی تھی۔ غلام احمد لاکھ صفائیاں دیتا جو کہ اس نے دی بھی، مگر نہ کسی نے سنا نہ یقین کیا، اور پھر اس نے بھی اپنا مقدمہ بہترین عدالت کے سپرد کر دیا اور اپنے ساتھ ہونے والے ہر ظلم کو خاموشی سے برداشت کیا۔ خاموشی برداشت کی آخری حد ہوتی ہے، یہ اختتام ہوتی ہے، اس کے بعد کچھ نہیں ہوتا،
ساری کہانی پر سلمہ نے ایک سرد سا رد عمل دیا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ قدرے لاپرواہ اور بے نیاز سی ہو چکی تھی۔ اسے اب کسی بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، فرق پڑتا بھی تو وہ ظاہر نہیں کر پاتی تھی۔ پاکیزہ دم سادھے ساری کہانی سنتی رہی تھی۔ اس نے کچھ نہ کہا۔ اس کے الفاظ کا مجموعہ کم پڑ گیا تھا، یا شاید اس کی کیفیات کے بیان کے لیے الفاظ تھے ہی نہیں۔ چند لمحے سکوت کی نظر ہوئے تو فون کی گھنٹی نے خاموش فضا میں ارتعاش پیدا کیا۔ فون سلمہ سے 4 قدم کی دوری پر تھا۔ وہ رسالہ ایک طرف رکھ کر اٹھی اور مزمحل قدموں سے فون کے قریب آ گئی۔ کیا یہ مجرم غلام احمد کا گھر ہے؟ مخالف سمت سے ایک بھاری آواز آئی۔ جی ہاں، میں ان کی بیٹی ہوں۔ بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ کیا ابا کل رہا نہیں ہوں گے؟ سلمہ نے اس کی بات کاٹی۔ اس کا دل ڈوبا جا رہا تھا۔ جی نہیں، اب وہ ہمیشہ کے لیے رہا ہو گئے ہیں، ہر چیز سے رہا ہو گئے ہیں۔ وہ اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ کچھ ہی دیر پہلے ان کی موت واقع ہوئی ہے۔ آپ ان کی ڈیڈ باڈی لے جا سکتے ہیں۔ سلمہ نے مزید کچھ بھی کہے یا سنے بغیر فوراً رسیور واپس رکھ دیا۔ وہ نڈھال سی زمین پر گر پڑی۔ اس کی نظروں کے آگے اندھیرا چھا گیا تھا۔ وہ خاموش تھی، بالکل خاموش۔ خاموشی اختتام ہوتی ہے۔